معلیٰ میں سے ہر اس اسم کی قسم ہے کہ جس اسم کی تلاوت کرنے کا وہ حکم دے کر کہتا ہے کہ مجھے میرے اسماء الحسنہ سے پکارو. اللہ کے اس ہر اسم کی قسم علی اصغر ہوتا ہی نہیں ہے. میں کہہ گیا ہوں، سوچنا پہلے. آپ جی ہو جو پہنچ گئے ہو، آپ کو میرا سلام ہے. یہ عقیدے پروان چڑھانے والی ماؤں کی جوتیوں کو میرا سلام ہے. قبلہ علم الکلام سے لے کر جس علم پر منطق ہو یا فلسفہ، میں ببانگے دوہر کہہ رہا ہوں، آ جاؤ بات کر لو. ممکن ہی نہیں ہے، غیر ممکن ہے. ہو علی اور اصغر ہو. آپ کہیں گے زندگی گزر گئی، شہزادے کے نام پہ ہم فدا ہیں. آج نہیں بات کر رہے ہیں، بات مکمل ہو جائے. مجھے اسی علی کی قسم ہے، آپ نے یہاں ہونا ہی نہیں ہے. اب بھیا، اور آپ ادھر سے آپ کے حوالے، ادھر سے آپ کے حوالے، باقی سب کچھ میرے مالک کے حوالے. علی، علی اسم کے معنی کیا؟ بے شک آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن اب میں کیا کروں؟ درس تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ عربی کیونکہ مادری زبان نہیں ہے ہماری اور سیکھنی پڑتی ہے، اور مسئلہ یہ ہے عربی زبان بالعموم سکھانے والے ایسے ہیں جو میرا خیال ہے عین والی عربی نہیں سکھاتے. آپ سلامت رہو. آپ جشن کا ماحول ہے شہزادے کی. آج وہ خوشی ہے، میں لفظوں میں کیسے بیان کروں؟ شاید عقیدے کو لفظوں میں ڈھال کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تھوڑی دیر میں آپ شاید میرے ان جذبات کو سمجھ سکیں جب یہ لفظ ادا ہو جائیں گے. اب وہ کیسے بتائیں کہ علی کا مطلب صرف بلند نہیں ہے. علی اسم کے معنی ہے کم از کم ایسی بلندی جس سے آگے تصور بلندی ختم ہو جائے. آپ سلامت رہو. بلند سے بلند تر ہوتا ہے، بلند تر سے اور بھی بلند ہوتا ہے. ایسی بلندی کہ جس سے آگے تصور بلندی ختم ہو جائے. بھئی جس سے آگے تصور بلندی ہی نہ ہو، اتنا بلند علی اصغر کیسے ہو سکتا ہے؟ علی علی ہوتا ہے. علی علی. اب مجھ سے پوچھو موسیٰ دادی، اگر علی علی ہوتا ہے تو پھر یہ اصغر کیسے؟ یہ اس علی کا احسان ہے اپنے بڑے بھائی پر، جو اس علی نے اکبر کے ادب میں خود کو خود ہی اصغر کیا. آپ سلامت رہو. آپ جیو. اس علی نے اکبر کے ادب میں خود کو خود ہی اصغر کر لیا. تو اکبر ہو جا. اب جس کا اصغر ایسا ہے اس کا اکبر کیسا ہوگا؟ میں دیکھیں، اب جشن علی کا ہے اور میں علی میں اکبریت اور اصغریت کا قائل ہے. یہ تو علی ہے، علی ہوتا ہی بادشاہ ہے، علی ہے ہی شہنشاہ. وہ ہمارے تو علاقوں کی ایک بات ہے، ایک جملہ ہے، علاقائی جملہ. وہ کہتے ہیں نا جس کی مرضی کو آپ چیلنج نہ کر سکیں تو کہتے ہیں مرضی ہے تاری بادشاہ ہوگی تسی. یہ اصل میں ہے ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ مرضی ہے ہی فقط ان کی. مولا کی حضور پیش ہوا کرو نا تو علم کے آگے، گہوارے کے آگے کھڑے ہو کے تب کا کرو بادشاہ جی مرضی ہے تاری. کسی ہو ہی بادشاہ، ہو جائے تب بھی، نہ ہو تب بھی. وہ جانتے ہیں تجھے کب کیا دینا ہے، تجھ سے کب کیا دور کرنا ہے. چھوٹے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ماچس ہے، جلاؤں گا جل جاؤں گا.
وہ روشنی سمجھ کے لگا رہتا ہے. جو تو مانگ رہا ہے اس وقت تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے. نہیں ملا تو شکر ادا کر, مل گیا تو صبر ادا کر. ہمارا معاملہ الٹا ہے, مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. مالک نے کہا نہ ملے تو شکر کر کہ تجھے وہ نہیں دیا جو تیرے لیے بہتر نہیں ہے. مل گیا تو اب صبر رکھ. کیوں؟ کیونکہ صبر سے اور ملتا ہے. مفہوم غلط کیے گئے ہیں نا ہمارے ہاں. علی تو علی ہوتا ہے, جس کا اصغر یہ ہے اس کا اکبر کیا ہوگا. اب میں کیا بتاؤں, اتنا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, منبر پہ ہاتھ رکھ کے کان پکڑ کے کہ اہل بیت اطہار میں جو چھوٹا بڑا ڈھونڈنے گیا وہ ہلاک ہو گیا. اہل بیت میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, نہ یہاں رشتوں کے اعتبار سے کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے, نہ کوئی سنوں سال کے اعتبار سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے. اگر رشتوں میں چھوٹا بڑا ڈھونڈا تو بھی گھاٹا کھائے گا. میں بیٹی کے آنے پہ باپ کھڑا ہوتا دکھاؤں گا. ہوئے ہوئے ہوئے, آپ جی آپ سلامت رہو. اور تب کیا کرو گے کہ جس حسین کو رسول کاندھے پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرتے رہے, جب وہ حسین 6 مہینے والے کو اٹھاتا نظر آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ کوئی ضرورت یا مجبوری تھی کہ حسین اصغر کو ہاتھوں پہ لایا؟ فضائل میں سننا, میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, تقریباً 3 سے 4 اشرے ہیں تقریباً 4 جو میں نے عاشور کے فضائل پر پڑھے ہیں. اشرے موجود ہیں نیٹ پر, فضائل عاشورہ. جتنے فضائل اس دن میں ہیں نا, اب میں آپ کو کیا بتاؤں. میں کوشش کروں گا وہاں سے تھوڑا سا ٹکڑا لے کر یہاں ملا کے آپ کو دوں, لیکن ذہنی طور پر آپ کو اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ آمادہ رہیے گا تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ جو چیزیں اس دن میں کہیں چھپی ہوئی ہیں ان میں راز کتنے بڑے ہیں. ایک قدم اور پیچھے آتے ہیں پھر آگے بڑھ کے جاتے ہیں. کیا بتاؤں میں حسین کو, چھوٹا بڑا اہل بیت میں نہ ڈھونڈنا. ہمیں ایک کی فضیلت بتانے کے لیے دوسرے سے رجوع کرنا پڑتا ہے. ایک کی زمانہ کیسے بتائے گا کہ مالک محمد کی فضیلت کیا ہے, کیسے بتائے گا؟ اور جب نہیں بتا پاتے تو پھر مجبوریوں میں. اب ہم وہ تھوڑا ہی نا, ہمیں محمد مولا کے فضائل پڑھنے کے لیے بکریوں کے باڑوں میں نہیں جانا پڑتا. محمد مالک کے فضائل یہ نہیں ہے. محمد کے فضائل پڑھنے ہیں تو علی سے معذرت کر کے یہ جملہ پڑھو, علی سے پہلے محمد عطا کریں گے, محمد سے پہلے علی عطا کریں. کون محمد؟ جن کی نالائن اطہر کو اپنی عبائے ولایت سے صاف کرنے میں علی فخر محسوس کرتے ہیں. ہم اپنے عقیدے میں اسے محمد کہتے ہیں. ہم اپنے عقیدے میں کون محمد؟ وہ محمد کے جو نطق کر رہے ہوں تو لسان اللہ خاموش رہتی ہے. ایسے ہی ہم سہارا لے کر پہنچتے ہیں نا, آپ آباد رہو. ساری ظاہری حیات طیبہ میں مالک محمد کے سامنے مولا, یہ منبر سے کہہ رہا ہوں پوری ضمانت کے ساتھ, مالک محمد ساری ظاہری حیات طیبہ میں مولا علی نے مولا محمد کے سامنے کبھی خطبہ نہیں دیا. ادب میں خاموش. یہ ادب وہیں سے چڑھا کہ بڑوں کے آگے خاموش رہتے, پتا بھی ہو تو بھی نہیں کہتے ہاں ہاں مجھے پتا ہے نا. اچھا اب میرے ہاتھ میں دیکھیں انگوٹھی, میں مثال دے رہا ہوں. اب کوئی مجھ سے پوچھے صاحب یہ انگوٹھی یہ کون سی انگوٹھی ہے, اب مجھے ہی نہیں پتا تو پھر مجھے کیا حق ہے پہننے کا. لیکن ادب کا ایک اور کرینہ ہے کہ جب کوئی بڑا پوچھ رہا ہو جس کے بارے میں جانتے ہیں آپ کہ یہ جانتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہاں میں بتاتا ہوں. یہی کہا تھا مولا محمد نے علی سے, یا علی آپ جانتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کون سی انگوٹھی ہے؟ مالک علی نے مسکرا کے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے.
آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میں کوشش کرتا ہوں نوجوانوں کو، بچوں کو وہ ادب جو اہل بیت سے ہے وہ پہنچا سکوں۔ تو بادشاہ مالک محمد نے کہا یا علی آپ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی ہے جو سلیمان ابن داؤد کے ہاتھ میں تھی، اس میں اس کی بادشاہت ہے۔ یہ انگوٹھی تھی بادشاہت تھی، انگوٹھی گئی بادشاہت گئی، انگوٹھی آئی بادشاہت آئی۔ جب سب نے یہ سن لیا تو سائل داخل ہوا ہے مسجد میں، 3 بار سوال کیا، سب خاموش۔ وہاں دیکھ کے کہتا مرضی ہے تیری، ہائے 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 ہائے، جو ہو میرے ساتھ کیا مرضی ہے تیری، یاد رکھنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ علی نے انگوٹھی زمین پہ پھینکی۔ بعد میں کسی نے رسول سے پوچھا تھا کہ علی تو نماز کی حالت میں ہوتے تھے، پنڈلی سے تیر کھینچ لیا جاتا تھا، علی کو پتہ نہیں چلتا تھا، یہ کیا ہوا؟ مجھ سے کیا پوچھتا، جا کے علی سے پوچھ۔ یہی سوال علی سے کیا، میں کیا جانوں کتنی بار سوال ہوا تھا، لیکن جب اس نے وہاں پکارا جہاں میں تھا، آپ سلامت رہو۔ ان ماؤں کی جوتیوں کا سلام ہے میرا جنہوں نے یہ عقیدے پروان چڑھائے، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ آپ جیو جہاں میں تھا، جہاں میں تھا۔ اب اپنا اپنا عقیدہ جو جیسے جن ولایت کے پروں کو کھول کر اس جملے کو وصول کر کے پرواز کرنا چاہتا، علی نے کہا جہاں میں تھا جب صدا وہاں آئی، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، جیسے سمجھنا چاہو سمجھو۔ ورنہ علی نے تو جواب اس کو بھی دیا تھا جو کہہ رہا تھا علی سجدہ آپ بھی کرتے ہو، سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ جلال اللہ کے چہرے پہ جلال آیا۔ علی نے کہا تو کیا سجدہ کرتا ہے؟ میں نے آج تک کسی ایسے کو سجدہ ہی نہیں کیا جسے آنکھوں سے دیکھا نہ۔ علی 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 جسے دیکھا، علی نے کسی ایسے کو سجدہ نہیں کیا جسے دیکھا نہ ہو۔ جب سجدے میں بھی وہ نہ ملے تو تجدید نیت کیا کرو۔ یا علی یا علی یا علی، میں کیا کہا، آپ سلامت رہو۔ دیکھو علی پہ بات ہو رہی ہے نا، علی پہ بات ہو رہی نا۔ ایک ابو طالب کا علی ہے، ایک حسین کا علی ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں، میں نے کتنی دیر کا تقابل نہیں، لیکن ایک کی مدد سے دوسرے کو بتا۔ اب میں کیا بتاؤں حسین کون ہے؟ علی کوئی علی کے خزانوں میں اتنا بڑا علی ہے کہ ابو طالب کو ابو طالب ہو کر بھی ایک علی ملا، حسین کو جتنے ملے علی۔ ان ہاتھوں کو حسین خیرات عطا فرما، اٹھا کے حیدری۔ آپ جیو، آج عید حسین ہے، آج عید حسین ہے، اور یہ بات مکمل ہوگی تو آپ جانیں گے کہ جیسا سرکار مولا سید الساجدین بادشاہ بھی تو آئے، مولا علی اکبر بھی تو ہیں، یہ آج کے دن کو عید حسین کیوں کہا؟ یہ بات مکمل ہوگی نا جب، تو تب آپ کو جواب خود بخود ملے گا۔ میں سوال خود ہی رکھ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں آج کے دن کو عید حسین؟ نہیں سمجھا نا؟ کوشش کرتے ہیں، بس تھوڑی سی کوشش کروں گا، باقی کوشش آپ کی طرف سے۔ علی تو ابو طالب کا ہے، ایک حسین کا علی، ایک محمد کا بھی علی، مولا علی نقی، ایک محمد مولا کا بھی، چھوٹا سا سن ہے، ظاہری سن 5 سال کا۔ ایک شخص آیا تھا بڑے عرصے کے بعد مولا سے ملنے کے لیے، مولا تقی سے ملنے تھے نہیں، شہزادے کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ شہزادے در اطہر اقدس کے باہر چھوٹے بچوں کو بٹھا کے کہہ رہے تھے، بچوں آؤ تمہیں بتاؤں توحید کیا ہوتی ہے۔ یہ بات پتہ نہیں کیسے تائید معصوم سے آ گئی، علی کا ذکر ہوتے یہاں تک آ گئی۔ میں نے سجدے کی بات کی تھی، جسے سجدے میں نہ ملے، نماز میں علی آ جائے تو کہتے ہو کہ
نماز پڑھ کے رکھنا آپ سلامت آپ مجھے تو بڑی عزیز ہے اپنی نماز میں نے تو بڑی زور کی پکڑی میں نہیں چھوڑ جس کے ہاتھ سے علی چھٹ جائے پھر نماز کہاں رہتی ہے قسم پا خدا ماتھے پہ بننے والے اس نشان میں ایک ہی فرق ہے اگر ولایت کے ساتھ ہو تو محراب ہے ولایت کے بغیر ہو تو لعنت ہے آپ سلامت رہو آؤ بچوں تمہیں بتاؤں توحید کیا ہوتی ہے اس نے ابھی تک شہزادے کے رخ روشن کا دیدار نہیں کیا تھا یہ ایک بار تھوڑا سا آگے بڑھا یہ دیکھنے کے لیے کہ لہجہ وہی ہے آواز ویسی ہی ہے انداز ویسا ہی ہے توحید بیان کرنے پر گرفت وہی ہے یہ کون ہے جو 5 سال میں محمد تقی بن کے بول رہا ہے آگے بڑھ کے دیکھا شہزادے کا چہرہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا چہرہ دیکھا خاموش ہو گیا بادشاہ نے بھی ایک بار نظریں اٹھا کے ہی دیکھ لیا سوچو پھر کیا رہ گیا پلے زبان بند ہونٹ سل گئے خاموشی سے تکتا رہا شہزادہ مسکرائے اور پلٹ کے کہتے اچھا تو بچوں میں کیا کہہ رہا تھا شہزادے نے گفتگو شروع کی یہ پچھلے قدموں واپس پلٹا جہاں جہاں سے گزر رہا تھا ذہن میں شہزادہ ذہن میں علی گھر پہنچا زوجہ نے دروازہ کھولا سلام کیا ذہن میں علی بیٹھا زوجہ نے کھانا لگایا علی کہا کھاتے کیوں نہیں آذان ہوئی مصلی بچھایا نیت کر کے کھڑا ہوا کہہ رہا تھا اللہ اکبر ذہن میں علی اب آپ سمجھو گے کہ میں کہاں سے چلا اور کیوں لایا کہہ رہا تھا اللہ اکبر ذہن میں علی تھا پڑھتا پڑھتا رکوع میں آیا سبحان ربی تسبیح شروع کی ذہن میں علی ہے جیسے ہی سجدے میں گیا میرے بادشاہ علی کی تصویر فوراً ہی نظروں کے سامنے آ گئی سجدہ چھوڑ کے اٹھ کے کھڑا ہوا اب دل ڈرنا شروع ہوا سجدہ اللہ کو کر رہا تھا آنکھوں میں تصویر علی کی آ گئی کیا کروں تھا حلال زادہ مولوی کے پاس نہیں گیا واپس مولا کے پاس آیا خدا کی قسم یاد کرو گے بات پہنچ گئی واپس مولا کے در پہ آیا مشیت کی مشیت جانے آج بھی جب آیا تو بادشاہ تقی نہیں موجود تھے لیکن اسی طرح علی وہیں پر بیٹھ کر پھر بچوں کو کہہ رہے تھے آؤ بچوں تمہیں بتاؤ توحید کیا ہے یا علی غور سے بچوں بتاؤ اب اس کے ذہن میں سوال تھا کہ میں سجدے میں تھا اور میری نظروں میں چہرہ علی آ گیا کیا میری نماز ہوئی یا نہیں لیکن پوچھنا چاہتا ہے وہی چہرہ پھر سامنے ہے زبان بند ہے ہونٹ سل گئے ہیں سوال ذہن میں رکھے ہوئے چہرہ تک رہا ہے کہ ایسے میں علی نے کہا بچوں جب بھی کوئی اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے جھکتا ہے کیا تم جانتے ہو اس کی نظروں میں وجہ اللہ آ جاتا یہ ہاتھ میں کشکول ہے اٹھا کے آپ جیو جب بھی کوئی اللہ کو سجدہ کرنے جھکتا اس کی نظروں میں وجہ اللہ آ جاتا بادشاہ بچوں سے مخاطب ہو کر خطبہ توحید دیتے ہوئے اس کے ذہن میں پڑے سوال کا جواب دے رہے ہیں سمجھ گئے ہو تو کیا کہنے ورنہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کے لیے خلاف اصول خطابت پھر دہراتا ہوں میں
بادشاہ بچوں کو خطبہ توحید دیتے ہوئے اس کے ذہن میں رکھے سوال کا جواب دے رہے ہیں. کیا ابھی بھی اپنے سوال پوچھنے مولوی کے پاس جاؤ گے؟ وہ ذہنوں کے جواب دیتے ہیں، رجوع کر کے تو دیکھو. اس کو اپنے سوال کا جواب ملا اور اسی سوال پر پھر سوچنے لگا. جب اللہ کو جھکتا ہوں تو وجہ اللہ سامنے آ جاتا. اب اس جملے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ آپ کس معراج پر ہوں گے، لیکن جہاں بھی ہیں آپ کے قدموں کی چاپ پر پیچھے پیچھے میں بھی وہیں آ کر آپ کو حسین کے علی کا ایک رخ دکھانا چاہوں گا. یہ والا علی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. اب اس کے دل میں اسی جواب پر ایک اور سوال ابھرا. اچھا جب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے وجہ اللہ آ جاتا ہے، تو پھر کعبے کا کیا؟ تو پھر قبلے کا کیا ہوگا؟ اگر وجہ اللہ نظروں میں ہے، ابھی اس نے سوچا. مولا کہتے بچوں کیا تم جانتے ہو؟ نہیں تو پھر جان جاؤ، جس کا قبلہ ہم نہیں پھر اس کا کوئی قبلہ. میں نے کہا تھا اپنی اپنی عبادت و نمازوں کو سنبھالنا ہے. جس کا قبلہ ہم نہیں پھر اس کا کوئی قبلہ. تسلسل دیکھو، کعبے میں آئے نا، ہے نا؟ کیوں آئے کعبے میں؟ اتنی علتیں ہیں، اتنی علتیں. 13 رجب 2 دن بعد ایک منظر بس اس کا، وہ بھی اس لیے کہ جو میں آگے کھولنے جا رہا ہوں یہ دونوں باتیں اس کی دلیل بن جائیں گی اور بس وہیں پہ کامل ہوگا. لیکن یہ دونوں منزلیں طے کرنی ہیں مجھے تھوڑی تیزی سے، عبادت زحمت کی حد تک نہ جائے. کیوں؟ جتنے نفس ہیں اس کائنات میں، جتنے نفوس ہیں، اتنی ہی علتیں، اتنی ہی وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں کہ علی کعبے میں کیوں آئے. اس میں سے ایک بیان کر رہا ہوں. کوئی ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر مالک محمد نے ظاہری نبوت کا ظاہری اعلان کرتے ہوئے ظاہری الفاظ میں کہا تھا کہ اگر میں کہوں فوج کا ہم مانیں گے، کہا دیکھو گے نہیں؟ کہا نہیں. کہا بنا دیکھے مان جاؤ گے؟ کہا آپ سچ بولتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. کہا جیسے فوج بنا دیکھے مان جاؤ گے ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں تم نے اللہ دیکھا نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہے، مان جاؤ. کتنی بڑی دلیل ہے. میں کہہ رہا ہوں ہے، مان جاؤ. لیکن پھر بھی نہیں مانے، پھر بھی نہیں مانے نا. بادشاہ کہا ہمارے پاس ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے 360 جو ہیں وہ یہ دن کرتا ہے، یہ رات کرتا ہے، یہ بچے دیتا ہے، یہ لڑکے دیتا ہے، یہ ہریالی کرتا ہے، یہ اپنے اپنے بنا کے رکھے. جھوٹ. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. حجت کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی بیان کرنے جا رہا ہوں جس کی رد کائناتوں کے ذروں کے برابر دوبارہ بنتی جائے تب بھی نہیں ہو سکتی. حجت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حجت سے جب بھی سوال کرو گے، حجت کبھی سوال پر سوال نہیں کرتی. جب بھی سوال کرو گے پہلے حجت تمہارے سوال کا جواب دے. جس جواب کا کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا پھر حجت سوال کرے گی، اس کا بھی کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. یہ نشانی. اب جب پوچھا بادشاہ نے کہ نہیں جھوٹے ہو، غلط، جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ کرتا. آگے سے سب نے کہا اچھا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ اب بادشاہ آپ کی میری عقل کے مطابق کی بات ہو تو بادشاہ کہہ سکتے تھے اچھا اللہ کیسے کرتا ہے، تم بتاؤ نا کہ تمہارے بت کیسے کرتے ہیں. بات تو تب بھی ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ حجت ہے انہوں نے کہا کیسے کرتا. پہلے جواب دیں گے پھر پوچھیں گے نا. لیکن اللہ نے تو گارنٹی لی ہوئی ہے. جیسے کہا نا کیسے کرتا ہے، محمد بادشاہ نے نظریں اٹھا کے دیکھے کہا اب بتا نا. کیا بتاؤں ان کو؟ تو ہی کہتا ہے. محمد کچھ نہیں کہتے.
جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں، اب بتا انہیں کیا کہوں، تو کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کہا محمد انہیں بتانا نہیں ہے، دکھانا ہے۔ ہو گئی جتنی بات ہونی تھی، یہاں سے سفر کی تیاری کرنا۔ محمد انہیں بتانا نہیں ہے، انہیں دکھانا ہے۔ کہا تو پھر دکھانا؟ کہا ایسے نہیں محمد، تھوڑا انتظار کر، تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ محمد کا انتظار جب اوج کمال پہ پہنچا تو ایک دن اللہ نے محمد سے کہا محمد گھر کیوں بیٹھا ہے، اٹھ۔ محمد اٹھے، کہا میرے گھر تک چل کے آ۔ کہا آ تو رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ کہا سوال مجھ سے تھا، جواب بھی میرے گھر سے آئے گا۔ بہت توجہ، دو بڑی دلیلیں رکھ رہا ہوں میں اتنا وقت لگا کر حسین کے علی تک آنے کے لیے، بڑی توجہ رکھیے گا۔ کا جواب بھی میرے گھر سے آئے گا۔ 13 رجب ہوئی، بادشاہ آئے ہیں کعبے میں، جیسے کعبے میں آئے وہ کعبے کی دیوار جس نے ٹوٹ کے علی کو چاہا، آپ سلامت رہو، وہ ایک بار پھر ٹوٹی ہے۔ کعبۃ اللہ کی دیوار کھلی ہے تو رسول اللہ نے دیکھا کعبۃ اللہ کی دیوار سے عزت اللہ اپنی آغوش میں ولی اللہ کو لے کر آ رہی ہے۔ العزت اللہ نے ولی اللہ کو رسول اللہ کی آغوش میں دیا اور دیتے ہوئے یہ کہا بیٹا جب سے یہ نور ظاہر ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولتا۔ کہا اماں مجھے پتا ہے میری آغوش میں دے، میں جانتا ہوں آنکھیں کیوں نہیں کھولتا۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا اللہ اس کی آنکھوں سے مجھے دیکھنا چاہتا۔ آگے مرضی ہے آپ کی، لیکن اتنا کہوں گا تم اس شہر میں ہو جس کا نام علی پر ہے، کم از کم اتنا حق ادا کرنا پڑے گا۔ آج اس دن میں 2 علی ملا کے یہاں پڑھ کے تمہیں دیتے جا رہا ہوں کہ ایک دن میں تمہیں 2 علی کم از کم، آج سے جو بات شروع کر رہا ہوں 13 رجب کے جشن تک، اتنا میں کہوں گا کہ اگر سماعتوں کو کان والی نہیں قلب والی کو کھولا تو یہ آج کا سرور 13 رجب کو واپس یہاں بیٹھ کے پاؤ گے۔ خدا کی قسم تمہیں یاد رہے گا اور رہنا چاہیے، مولا آباد رکھے۔ کہا اللہ اس کی نظروں سے مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ عزت اللہ نے رسول اللہ کو ولی اللہ جیسے ہی آغوش میں دیا تو اب عین اللہ کھلی ہے۔ عین اللہ نے وجہ اللہ کو دیکھا، ادھر وجہ اللہ پر جو عین اللہ تھی اس نے اس وجہ اللہ کو دیکھا تو زمانے کو پہلی بار پتا چلا کہ 2 نظریں 4 کیسے ہوتی ہیں۔ یار جو محاوروں کا شوق رکھتے ہو آپ آباد رہو، 2 نظریں 4 کیسے ہوتی ہیں؟ علی کو دیکھ رہے ہیں، محمد کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دونوں طرف سے ہی اللہ علی کو بھی دیکھ رہا ہے، محمد کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے بادشاہ آغوش میں لے کر علی کو محمد آغوش میں لے کر آگے بڑھے ہیں، تب سے علی محمد کی آغوش میں ہی رہے ہیں۔ گویا معصوم اول نے، حجت اول نے، میرے بادشاہ نے یہ میزان قائم کر دیا، علی کسی دور کا ہو اس وقت کے محمد کی آغوش میں رہے گا۔ اور یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، وقت کا محمد تھا حسین اور وقت کا علی تھا علی اصغر، گود میں تو آنا تھا۔ آپ سلامت رہو۔ آپ کیا سمجھتے ہو وہ حجرہ اقدس کعبے سے کم تھا جہاں سے حسین علی کو لے کے آئے ہیں؟ اور یہ گہوارہ کیا کعبے سے کم جانتے ہو
جیسے وہ ابو طالب کا علی کعبے سے ظاہر ہوا ہے، ویسے ہی حسین کے علی نے خود کو گہوارے سے گرا کے بتایا، ٹوٹ گئی گہوارے کی دیوار۔ یہ آخری منزل ہے، میرے ساتھ سفر کرنا، خدا کا واسطہ، ٹوٹ گئی ہے کعبے کی دیوار، ظاہر ہو گیا ہے علی۔ اب حسین بن کے نہیں آئے، محمد بن کے آئے، محمد بن کے آئے۔ فضائل میں رہ کے یہ منظر سن لینا، وہاں محمد جب علی کو لے کے آئے، جیسے ہی کعبے کی دیوار کی اور سے نکلے، پورا عرب تو کھڑا ہوا تھا وہاں۔ اچانک کا واقعہ تھوڑا ہی تھا، 13 رجب کو بھی گئی ہیں کعبے میں، 16 رجب کو واپس آئی، 16 رجب 3 دن، 13 کی رات گزری، 14 کی وہ رات گزری، 15 پھر وہ رات گزری، 16 تک 3 راتیں کعبے میں رہی ہیں، 3 رات۔ بیت اللہ کیا مطلب ہے بیت اللہ کا؟ یہ اردو زبان ہے، آپ کی مرضی ہے جی، ویسے ادھار کی زبان ہے، مانگے تانگے کے لفظوں پہ جیتا ہوں، آدھے عربی کے، فارسی کے، سنسکرت کے، ترکی کے لفظ اکٹھے کر کے زبان تو عربی ام اللسانیات۔ آپ کا ہر گھر گھر ہوتا ہے، وہاں ہر گھر گھر نہیں، ہر بیت بیت نہیں، بیت کے لیے اصول ہے۔ بیت فقط اس گھر کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی کم از کم 3 راتیں گزارے۔ 13 رجب تو ہے نہیں کہ میں یہاں ٹھہر جاؤں، اتنا ہی بہت سمجھنا، میں نے کہا تھا 13 رجب تک لطف لوگے تم اس کا، کم از کم اصول بتا رہا ہوں بیت کا 3 راتیں۔ اب اللہ سے کہو 3 راتیں گزارے، میں منبر پہ ہوں یار، خدا کا واسطہ ہے، نہیں ممکن نا، وہ ذات واجب الوجود ہے، اس کی ہر شے کو انہوں نے منوایا ہی ایسے ہے۔ وہ بیت اللہ جا کر طواف کر کر کے خود کو حاجی کہنے والوں، اگر علی کی ماں 3 راتیں نہ رہتی یہ بیت اللہ، آپ جیو یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے، اٹھا کے حیدری 3 راتیں نہ گزارتی، یہ بالکل بس آخری منزل ہے، یہ بیت اللہ نہیں ہونا تھا، 3 راتیں بسر کی، یہ بیت اللہ ہوا۔ 16 رجب 13 کو آپ کہتے ہیں نا جشن ظہور کعبہ، بڑے لفظ، 16 رجب کا ایک دن، میں پچھلے کافی عرصے سے میں اس دن کو ایک نام دے رہا ہوں، جہاں بھی جاتا 16 کو بی بی باہر تشریف لائی ہیں، 13 کو اندر گئی تھی، 3 راتیں کعبے میں کیا ہوا یہ راز یا علی کی ماں جانتی ہے، یا علی جانتا ہے، یا اللہ جانتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا۔ 3 راتیں اللہ نے علی کی ماں کی کیسی مہمان نوازی کی ہے، بس اتنا سمجھ لو، قرآن جسے سلام کرتے ہوئے کہہ رہا ہے روح اللہ، عیسیٰ کو کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے روح اللہ، قرآن کہہ رہا ہے روح اللہ، اس روح اللہ کی ماں کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا عبادت خانہ ہے، باہر نکل۔ علی کی ماں کو کہہ رہا ہے یہ میرا گھر ہے، آگے بیت اللہ کا۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو۔ علی ہاتھوں پہ ہے رسول اللہ کے علی، وقت کے محمد کے ہاتھ پہ ہے علی۔ اب یہ تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، بچہ تو جتنے دوست احباب باقی لوگ، اب عرب سارا اکٹھا تھا، کیوں آپ یہ سمجھ گئے 3 دن تک تو منادی ہوتی رہی، ہو کیا گیا؟ اکثر بچہ مولا آپ کی گودیاں آباد رکھے، ہمیشہ آپ کی آل اولاد کے خوشیوں سے آپ کے دلوں کو ٹھنڈا رکھے۔ اکثر باپ سے آ کے پوچھتے ہیں شاہ جی بچہ کس پہ گیا ہے، کس پہ گیا، نین نقش دیکھ کے کبھی خود اندازہ لگاتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں، آنکھیں بالکل باپ پہ گئی، ناک دیکھیں وہ جو دادے پہ گیا ہے نا، اور اگر ننہال سے کوئی دیکھنے والا آ جائے وہ کہتے ہیں سارا کچھ نانا تے گیا ہے نا، یعنی اپنے بزرگوں کی طرف سب۔ آپ کیا سوچتے ہو یہ سوال تب نہیں ہوا
سارا عرب ایڑیاں اٹھا کے پنجوں پہ کھڑا ہو کر علی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا محمد یہ بچہ کس پہ گیا؟ یا علی میں کیا کروں میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے سب بچے کو. یہ وہی عرب ہے جو محمد کو بھی دیکھ رہے تھے, اسی عرب نے عبداللہ کو بھی دیکھا تھا, یہ عبد المطلب, یہ ابو طالب, یہ سب دیکھے ہوئے تھے. لیکن اب سر کھجا کے پوچھ رہے ہیں بچہ کس پہ گیا ہے؟ محمد بادشاہ نے بھی کہا اگر بچے کو لاتا ابو طالب کے گھر سے تو کہتا بچے کی پیشانی ابو طالب پہ گئی ہے, اس کی ناک عبد المطلب پہ گئی ہے, اور بچہ لایا ہوں کعبے سے, آنکھیں اللہ جیسی, چہرہ اللہ جیسا, پیشانی اللہ. آپ آباد رہو. بسم اللہ. آپ سلامت رہو. یہ عقید مالک اسی طرح سلامت و آباد رکھے. جو کہا جس جملے سے بات شروع, میرے استاد محترم قبلہ زمرخت نقوی صاحب اکثر کہا کرتے تھے مالک بلند درجات اور بلند فرمائے, کہتے تھے گفتگو اور خطابت میں یہی فرق ہوتا ہے. گفتگو کہیں سے شروع ہو کہیں ختم ہو فرق نہیں پڑتا. خطابت کا اصول یہ جہاں سے بات شروع ہو وہیں ختم ہو تو خطاب. کیا کہا تھا آغاز میں؟ جو اللہ کا ہے وہ علی کا ہے, وہ علی سے ظاہر ہے, اور جو علی سے ظاہر نہیں پھر وہ اللہ کا بھی نہیں ہے. اب جو علی سے ظاہر اللہ کا ہے وہ واجب الوجود ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں تم جس طرف رخ کرو وہیں میرا چہرہ ہے. دکھا اللہ کا چہرہ, علی سے ظاہر ہے توبۃ اللہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب میں کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں کہتا ہوں کن ہو جا. دکھا اللہ کی زبان واجب الوجود ہے نا, علی سے ظاہر ہے. میں نے آدم کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندا, دکھا اللہ کے ہاتھ واجب الوجود ہے, علی سے ظاہر ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا میں قیامت میں ساق سے پردہ ہٹاؤں گا. ساق کہتے پنڈلی کو, دکھا اللہ کی پنڈلی نہیں نا, علی سے ظاہر ہے. اور کہاں تک اللہ کو سمیع و بصیر کہتے ہو نا, سننے والا دیکھنے والا. اللہ کے کان اور آنکھیں دکھا نہیں تو پھر یہی اذن اللہ ہے, یہی عین اللہ ہے, یہی لسان اللہ ہے, یہی وجہ اللہ ہے, یہی سدرت اللہ ہے, یہی جنب اللہ ہے, یہی ساق اللہ ہے, یہی باب اللہ ہے, یہی مشیت اللہ ہے, یہی ارادت اللہ ہے, یہی سر اللہ ہے, یہی ولی اللہ ہے. اور جو ولی اللہ ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے وقت میں وہ امت پر حجت کو تمام کرے. حجت تمام کرنا اس وقت کے ولی پر فرض ہوتا ہے, لازم ہوتا ہے. حسین اپنے وقت کا محمد ہے. اب مجھے نہیں پتا آغوش میں کسے لایا, اپنے وقت کے محمد نے آغوش میں علی کو اٹھا کے کہا حجت خدا کے بیٹے حجت تو تمام کر. آپ سلامت رہو. بڑی محنت کر کے اسے جملے کے لیے یہاں لایا. یہ وہ جملہ ہے جو ہمیشہ تاریخ کی کتابوں میں مقتل میں ان بھاری آنسوؤں میں ظاہری بات ہے اس کے سیلاب میں کہیں پنہا ہو جاتا. اس کے فضائل تک لوگ پہنچ نہیں سکتے. حسین کہہ رہا, حسین کہہ رہا ہے حجت خدا کے بیٹے حجت تو تمام کا. اب یہ وہ راز ہے جس کے لیے بس ہاتھ جوڑ کے, اب مجھے نہیں پتا آپ جس معراج پہ اس سے آگے تو بشریت میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کو آگے کہاں لے کے جاؤں. اب یہ حسین جانے اور آپ جانے, یہ آہ سے واہ اور واہ سے آہ, یہ وہ منزل ہے کہ جہاں انسان کو خود سمجھ نہیں لگتی کہ میں کس کیفیت میں ہوں. اگر آپ تک پہنچ گئی. حسین کہہ رہا ہے علی کو
آغوش میں اٹھا رکھا، آغوش میں کیا کہا تھا وہاں محمد بادشاہ نے؟ آنکھیں اللہ والی، چہرہ اللہ والا، پیشانی اللہ والی. وہاں یہ تعارف کرا رہے ہیں. یہاں حسین نے تعارف کروایا نہیں ہے، حسین صرف ہاتھوں پر بلند کر کے علی کو لا رہے ہیں. اور وہ جو کلمہ پڑھ کے بھی کافر تھے بنا تعارف کے اسے دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ قرآن آیا ہے. آپ سلامت رہو. کیا زمانہ سمجھے کہ علی اصغر کون ہے؟ علی اصول قانون جنگ ہے جو اصول وضع انہوں نے کیے ہیں. علی کے سوائے کون بتا سکتا ہے جنگ کے قانون کیا؟ آخری منزل ہے صرف 2 منٹ، لیکن بہت راز آپ کے حوالے کر کے اجازت ہے. مقصد پورا ہو جائے گا آج کا یہ سما باندھنے کا، آپ کے آنے کا اور میرے یہاں پر بلائے جانے کا. بہت بڑا راز، حجت خدا، حجت تمام بلند ہے ہاتھ میں. وہ دیکھ کر کہہ رہے قرآن ہے بنا تعارف کے. اگر حسین تعارف کرا دیتے تو پھر وہ یہ نہ کہتے. حسین نے اسی لیے کپڑا ڈالے رکھا. ہر بات میں مصلحت ہے، اسی لیے کپڑا کہ زمانہ دیکھ لے، زمانہ دیکھ لے کہ جو قاسم کو دیکھ کر نہ ہٹے، جو اکبر کو دیکھ کر، جو عباس کو دیکھ کر نہ ہٹے. میں کپڑا ڈال کے بتاتا ہوں ان میں سے بھی اگر کوئی ایسے آتا تو یہ کیا کہتے؟ ایسے اٹھا کے کپڑا سب کہہ رہے حسین قرآن لے آئے، حسین قرآن لے آئے. حسین نے اصغر کو اٹھا، بیٹا حجت تمام کر. اب یہی کہا گیا کہ بادشاہ نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری. یہاں پہ میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جشن کا ماحول ہے، میں آپ کی کیفیت کو وہاں تک نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن میں کیا کروں، ہے جو حسین کا علی ہے، اس کو سمجھ لینا. یہی کہا جاتا ہے زبان پھیری، سب رونے لگے. کمال بات ہے. ایسا تو اس سے پہلے بھی کئی بار ہوا تھا. کئی آئے تھے میدان میں جنہوں نے پانی مانگا. یہ تو نہیں ہوا. کچھ تو چھپایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ تو چھپایا. چلو ایک جملہ کہتا ہوں، وہ آپ کی سماعتوں سے ضرور گزرا ہوگا. جشن کا معاملہ وقت پورا ہو چکا، اس لیے بات کو کھولوں گا نہیں، اتنا وقت نہیں. یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سماعتوں سے گزرا ہے، آپ خود گواہی دیں گے. دشمن نے اس موقع پر ایک جملہ بولا تھا، وہ لازمی آپ کی سماعتوں میں ہوگا. خدا لعنت کرے پسرے سعد پر، خدا لعنت کرے حرملہ ملون پر. اس نے اس سے مخاطب ہو کے کہا تھا جلدی کر، حسین کے کلام کو قطع کر. سنا نا؟ یہ مجھے زمانے کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. مجھے پورے زمانے میں کوئی بندہ بتائے تو صحیح حسین اس وقت کلام کیا کر رہا تھا. حسین تو خاموش تھے، حسین خاموش تھے اور علی کو محمد بن کے وقت کا محمد کہہ رہا تھا حجت تو تمام کر، حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر. اس موقع پہ حسین نہیں بولے، حسین کی آغوش میں 6 مہینے کا اصغر بولا. اب یہاں زمانہ ایسے ہاتھ رکھ کے سر کھجا، علی 6 مہینے کا بچہ کبھی بولتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کچھ بھی پڑھ دوں تو 6 مہینے کا بچہ. تو پھر میں اسی معصومانہ انداز میں کہتا ہوں ہاں کیسی بات ہے. یہ بولا 3 دن کا عیسیٰ بھی بولتا ہے. جو قرآن پڑھے بیٹھے ہو یار، خدا کا واسطہ ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے نا. 3 دن کا ہے عیسیٰ، لیکن جب بات آئی ہے حجت پر تو عیسیٰ بول رہا ہے یا نہیں کہ میں کون ہوں، میں نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں. 3 دن کا عیسیٰ بول سکتا ہے، فخر عیسیٰ نہیں بولے گا. علی ہے نا،
تو محمد بادشاہ جب کعبے سے علی کو لے کر آئے ہیں تو کیا تب نہیں سنا کون سی 13 رجب اس جملے کے بنا گزرتی ہے؟ کبھی سوچتا ہے یا نہیں؟ آغوش میں اٹھا کے محمد نے علی سے کہا تھا یا نہیں، یا علی کچھ سناؤ تو صحیح؟ کیا کہا تھا علی نے؟ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل کا وہ آ گئی، کہا لو محمد مولا پھر سنو، جو قرآن ابھی نہیں آیا میں وہ سنا ہے نا۔ تو وہاں بھی 3 دن کے تھے نا، وہاں بھی 3 دن کا علی تو وہاں بھی بولا، تو یہاں تو 6 مہینے کا علی ہے، یہاں نہیں بولے گا، چھوٹا بڑا نہ سمجھ لینا کہیں۔ یہیں سے بات شروع ہوئی، اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں، اور پہلے بھی پڑھا میں نے جملہ، زیادہ نہیں، شاید 2 ایک بار ہی، بس یہیں تک بات رکی ہوئی۔ بہت لوگوں نے کہا بس یوں سمجھ لو ہاتھ جوڑ کے اس سے آگے بڑھنے کا امر نہیں۔ اتنا بڑا راز ہے علی اصغر کا خطبہ جو روز عاشور علی اصغر نے دیا۔ اس کا پہلا جملہ آپ تک پہنچ گیا، جشن آپ منا چکے ہو۔ میں نے کہا تھا یہ سرور، یہ آپ ابھی ایک کیفیت میں ہو، بستر پہ جا کے ابھی آنکھیں بند کرو گے نا، پھر آپ میں سے ہر ایک کو احساس ہوگا کہ سماعتوں میں کیا گونج رہا ہے۔ یہ اس در سے جو خیرات ملی ہے میں اس پر دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر 13 تک کسی کیفیت میں رہنا، تو پھر یاد کرنا دعاؤں میں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ علی اصغر حجت خدا کا بیٹا ہے، تو حسین جسے اپنے سینے سے بلند کریں اسے علی اصغر کہتے ہیں، جو حسین کے ہاتھوں پر آ کر بھی حسین کا قرآن دکھائی دے اسے علی اصغر کہتے ہیں، حسین جس قرآن کی تلاوت کرتا تھا اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ یہ علی اصغر وہ ہے جو حسین کو خاموش کرا کر خود بولتا ہے۔ وہاں علی محمد کی ساری ظاہری حیات طیبہ میں خاموش رہے، یہاں 6 مہینے کے علی اصغر نے حسین کو خاموش کرایا۔ بابا میں بولوں گا کہ تو حجت خدا کا بیٹا، حجت اصغر تو تمام کر۔ علی اصغر نے خطبہ دیا اور بتایا کہ میں ممبر سلونی پر خطبہ لدنی دینے والے علی کا پوتا ہوں۔ ہمیں خطبہ دینے کے لیے ممبر نہیں چاہیے، ہم جہاں بلند ہو وہی ممبر ہے۔ یہ علی بتا رہا ہے، وہ ابو طالب کا علی تھا جو لکڑی کے ممبر پہ خطبہ دے، میں حسین کا علی ہوں، میرا ممبر کم از کم حسین، کم از کم حسین۔ اور حسین نے عباس کے 2 ہاتھوں کی شبیہ بنا کر علم کی طرح علی اصغر کو بلند کیا ہے، سینے سے ہی نہیں۔ اب جب خطبہ شروع ہوا ہے نا تو علی اصغر ہاتھوں سے بھی بلند تھا، ہاتھوں سے۔ علی اصغر نے پہلا جملہ کہا، جس کے بعد وہاں کہا گیا حسین کے کلام کو قطع کر۔ کلام حسین نہیں، علی اصغر کر رہا تھا۔ زمانہ کہتا ہے اصغر کے فضائل نہیں ہے، اصغر پڑھنا شروع کرو تو پتہ چلے اکبر پڑھنے کے لیے ابھی تمہاری اوقات الف تک پہنچنے کی بھی نہیں ہے، تب پتہ چلے کہ کلام کو قطع کر۔ کون اصغر؟ جو اپنی ذات میں کلام حسین ہو اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ حسین کے کلام کو قطع کر۔ علی اصغر نے اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے پہلا جملہ کہا، پہلا جملہ، اور یہ پہلے جملے پہ اختتام ہے، لیکن یہ پہلا جملہ آپ تک پہنچا اس کے لیے ایک بات سمجھانا ضروری ہے، کیونکہ اصغر کا خطبے سب شروع ہوتے ہیں حمد ہے اس ذات کریم کی، حمد ہے، تعریف ہے اس کی، اور پھر تعریف ہے سرکار محمد، ایسے شروع ہوتے ہیں نا۔ اصغر نے خطبہ شروع کیا، میں نہیں جانتا، اب دلیلیں میں قرآن سے دے چکا ہوں کہ کیسے بولتے ہیں۔ یہ ایک لفظ سمجھانا ہے آپ کو، جذب، جذب سمجھتے ہیں آپ؟ جذب بچے بھی سمجھ جائیں، آخری حقیقتاً آخری اس جملے پہ خط سے آگے امر ہی نہیں ہے بادشاہ کا، تو پڑھوں گا کیا میں؟ جذب بچے سمجھ جائیں اس کے لیے میں بتانے لگا۔
چھوٹا سا ایک آپ فوم روئی یا فوم بول، ایک چھوٹا سا تشت لینا، تھوڑا سا پانی رکھیں، سمجھ جانا اس بات کو، قیامت ہے، تھوڑا سا پانی، اور یہ نہیں ملے گا آپ کو کہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں جتنی توجہ آپ نے دی ہے وہ سمیٹ کر اس جملے پر یک مشت وہ ساری ایک بار دوبارہ دے دیں، ہاتھ جوڑ کے میری نوکری تمام۔ تھوڑا سا تشت، تھال، برتن، تھوڑا سا پانی رکھو، پھر وہ روئی یا فوم جو بھی اس میں رکھ دو، ایسے ہی بس ایک آدھ منٹ آپ ذرا ادھر ادھر ہو کے واپس آؤ۔ پانی کہاں ہے؟ پانی کہاں ہے؟ اس فوم نے، اس روئی نے جذب کر لیا، پانی غائب ہو گیا۔ اب اگر میں کہوں پانی نہیں ہے تو جو ہیں جاہل وہ کہیں گے ہاں جی پانی نہیں ہے، لیکن جو ہیں عقل مند وہ کہیں گے پانی ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ سوچو گے، میں نے کہا تھا نا مقام ہی ایسا ہے، میں راز غیبت بتا رہا ہوں۔ علی اصغر نے ایک جملے میں کیا کیا کہہ دیا، زمانہ پہلے یہ تو سمجھے تو بات آگے چلے نا۔ پانی نہیں ہے، جہالت ہے، نہیں پانی ہے، نظر نہیں آ رہا تجھے، نظر نہیں آ رہا تو کہاں گیا؟ اس فوم نے اپنے اندر جذب کر لیا تو اب پانی غائب ہو گیا، تجھے نہیں دکھ رہا۔ اب تو پانی دیکھنا چاہے تو فوم کو دیکھے گا، اگر پانی سے رجوع کرنا چاہے تو اسی روئی کی طرف رجوع کرے گا۔ اب اگر تجھے پیاس لگے تو کیا کرے گا؟ اسی فوم میں سے ہی تھوڑا نچوڑ کر ہی تو پانی لے گا۔ اب اگر کوئی اس فوم سے ہی دشمنی کر لے وہ تو پیاسا مرے گا نا۔ پانی نظر نہیں آ رہا، دیکھ کر ماننے والے یہی کہیں گے، لیکن جو غیب پر یقین رکھتے ہیں قرآن ہے ہی ان کے لیے۔ پہلی آیت میں ہی تو یہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت کا تفسیر و مفہوم کیا ہے؟ وہی تو کہے گا مومن جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہے نہیں لیکن ہے، نہ ہو کر بھی ہے ہو کر بھی نہیں ہے۔ اس راز کو علی اصغر نے عصر عاشور بیان کر کے قیامت کی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جذب کسے کہتے ہیں؟ اپنے اندر جذب کر لینا، یعنی وہ شے غائب ہو جائے لیکن جسے چاہیے ہے اب وہ اس سے رجوع کرے جس نے جذب کیا ہے۔ حسین نے اصغر کو سینے سے ہوتے ہوئے اپنے سر سے بلند کر کے کہا حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر۔ علی اصغر نے 9 لاکھ پر ایک نظر ڈال کے کہا میں جانتا ہوں تم سب جو میرے بابا علی حسین کے مقابلے پر آئے ہو کیا لائے ہو اپنے ساتھ؟ توجہ، میں علی جانتا ہوں تم سب جو میرے بابا حسین کے مقابلے پر آئے ہو کیا لائے ہو؟ ایک تکبیر اللہ اکبر، صبح سے میں سن رہا ہوں تم یہ تکبیر کہہ کر حسین سے مقابلہ کر رہے ہو، تو پھر جاؤ آج سے میں علی نے اللہ اکبر کی تاثیر کو اپنے اندر جذب کیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں جا رہا ہوں، سوچنا۔ علی اصغر نے کہا میں نے تکبیر کی
تاثیر کو اپنے اندر جذب کیا. اب جو زمانہ تکبیریں کہہ کہہ کر گردنیں کاٹ رہا ہے نا، یہ وہی نسل یزید ہے جو تکبیر کہہ کر حسین کے مقابلے پہ آئی تھی، اور جو تکبیر کہہ کر زنجیر اپنی کمر پہ رکھتا ہے، یہ وہی علی اصغر کا غلام ہے. اگر اللہ اور اکبر چاہیے، رجوع علی اصغر. بولو بولو، صغیران کلندر.